مولانا رومی فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہو جائے گی۔ پھر فرشتوں سے سامنا ہوگا، جو جھکے تھے کبھی میرے آگے اب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان ایک اور مرض میں مبتلا ہے، خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان نہ بن سکا وہ اور کیا بنے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے، اس کا عشق اختیار کر کے تمام نبیوں نے عزت پائی، تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ حاسد مزاج کتوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جائے۔ اپنی آزمائش امتحان اور دوسروں کی آزمائش ان کے گناہوں کی سزا، کتنی ظالمانہ اور بے رحم سوچ ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شکر گزاروں کی 3 قسمیں ہیں، جو شکر کی بات پر واقعی شکر ادا کرتے ہیں، دوسرے وہ جو صرف شکر کی بات پر نہیں مصیبت پر بھی شکر کرتے ہیں، اور تیسرے بہترین قسم کے وہ لوگ ہیں انتہائی شاکر۔ یہ لوگ ہر طرح کے حالات کو رب کی مرضی جانتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ نفس تو ایک 7 منہ والا اژدہا ہے، ایک بار میں نہیں مرے گا۔ جلدی میں یہ سفر کہیں رائے گا نہ جائے۔ پہلی ہی آزمائش سے اس طرح شکست نہ کھائیے، سراسر غلطی ہوگی۔ دعا کریں کبھی غرور نہ آئے۔ اپنی نیکی اور دوسروں کے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کریں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ کسی جگہ دوبارہ جانے کو دل چاہے تو وہاں جانے میں تھوڑا وقفہ کر لینا چاہیے، ورنہ اگر ایک ہی شاخ پر جا کر 2 دن بیٹھو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہترین تنقید وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسروں کی انا کی بجائے ان کے ضمیر کو جگایا جائے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے، کچھ روز ہے گزارنے اور کچھ گزر گئے۔ ہمارے ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں لیکن اعمال نہیں بدلتے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ اڑ رہی ہے زندگی ہر پل ریت سی، اور ہمیں لگ رہا ہے ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، مگر دعا میں ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سننے کے وقت کرتا ہے۔ تلاش کرنے والے کو وہ مل ہی جاتا ہے، جو ہو جستجو میں اس کی تو وہ دکھ ہی جاتا ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ زبان سب کے پاس ہوتی ہے، مگر بات اور بکواس میں فرق ہوتا ہے۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے
کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ انسانیت اونچے حسب و نسب کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ فطرت میں بستی اور تربیت کے ساتھ روح میں دوڑتی ہے۔ اچھی نیت سے ہماری زندگی میں بے شمار آسانیاں خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں، اور رب ہمیں بہت بار گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جب کسی بات کا جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ جواب دے دیا گیا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب نہ بنائیں۔ حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستے سہولت سے کٹ سکیں۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کے دل کو چھو سکتی ہے۔ پیدائشی طور پر تو کوئی بھی خوش پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم سب اس لیے پیدا ضرور ہوئے ہیں کہ ہم خوشیاں پیدا کر سکیں اور دوسروں میں انہیں بانٹ سکیں۔ انسان اپنی غلط اور منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت اور اچھا سوچیں، اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ صحیح لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ اپنی زندگی کی کتاب کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں، کیونکہ چند لوگ ہی اس کے باب سمجھ سکتے ہیں، باقی بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو تمام پرندے اپنے اپنے پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن عقاب یعنی باز ایسا نہیں کرتا، وہ بارش سے بچنے کے لیے بادلوں کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا عذاب عقل پر مہر لگ جانا ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو آنسو روح پر کرتے ہیں۔ کھوجی ضرور بنیے مگر اپنی ذات کی کھوج لگائیں، بہت کچھ آشکار ہو جائے گا۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا ضروری ہوتا تو میرا رب ہرگز منع نہ فرماتا۔ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ رہو۔ ہر دور، ہر زمانے، ہر بستی، ہر علاقے اور ہر شخص کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حیثیت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھی، کہ جو سوار ہوگا وہ بچے گا اور جو نہیں ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ باعمل وہ ہے جو اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر خود کو راہ ہدایت پر لے جاتا ہے، اور بے عمل وہ ہے جو دوسروں کی عیب جوئی کر کے خود کو گمراہ رکھتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کریں، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے آپ اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ ذکر صرف تسبیح کے دانوں کو گرانے کا نام نہیں، یہ تو ایک پوری شخصیت کی حاضری کا نام ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری زبان سے نکلا کوئی لفظ ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتا ہے تو ہمارا دل ہی نہ کرے بلا وجہ کسی کی برائی کرنے کو، کسی پر تنقید کرنے کو اور کسی کا نقص نکالنے کو۔
مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک عاشق اللہ تعالی سے اس طرح بات کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی توفیق کے مطابق صلاحیت حاصل ہوتی ہے، بس عشق کی آگ جلاؤ، کیونکہ عشق کا دین اور مذہب صرف اللہ ہے۔ جس طرح پرندہ دانے پر لپکتا ہے، اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ نشانی ہے صرف خالص مومن کی۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو، اس کے لیے یہ نشانی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک اللہ تیرے ساتھ کرے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کے دوستوں کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طلب کرنے والا انسان انمول زندگیاں حاصل کرتا ہے۔ ان نغموں کو کان نہیں سن سکتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے ان کے کان ناپاک ہو گئے ہیں، بلکہ یہ تو دل کا نغمہ ہے اور اسے دلوں سے سنا جاتا ہے۔ تیرے چہرے کا رنگ تیرے دل کی حالت بتا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اگر اللہ کو دل میں بسانا ہے تو ہر غلط چیز کو وہاں سے نکال دے، پھر چاہے وہ کوئی انسان، کوئی جذبہ ہو یا کوئی ارادہ۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ہی ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگے، اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو مان لیں یہ اللہ کا کرم ہے۔ صبر دل کی عبادت اور نفس کے لیے مشقت ہے۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا کنڈا نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں کنڈا کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا، دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم سچ بولنے لگے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھیے کہ وہ زندگی کے مقصد کی طرف چل پڑا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائیں تو فقط ایک پر امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں۔ آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ کامیاب انسان منفی حالات میں خیالات کو مثبت رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کائنات کا سب سے مضبوط تعلق رب اور بندے کا تعلق ہے۔
تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ جو فریاد لبِ اظہار تک نہ آ سکے وہ اشکوں میں بیان ہوتی ہے۔ مذہب، رنگ اور نسل سے آزاد ہر انسان کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی انسان کا انسان سے واحد رشتہ ہے، ہمدردی کا، غمگزاری کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پر فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائیں۔ اسلام خود ہی پہنچ جائے گا۔ دنیا کو جب رات کی تاریکی کے بعد روشنی میسر آتی ہے تو اس کی نظریں خود بخود سورج کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ سورج کا دین روشنی ہے، اپنے آپ کو منوانا نہیں۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کہ آسمانوں پر جو تعریف کیے جاتے ہیں، دنیا والے بھی ان کو بہت دل سے یاد کرتے ہیں۔ روح اللہ کے دربار سے آئی اور اللہ کا کلام بھی۔ اس ختم ہونے والی دنیا میں یہ جب بھی ملیں گے، اللہ کے سامنے اس خاکی جسم کا مرتبہ بلند ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سب ایک ہی جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف بیان کر چکے ہیں۔ کیا یہ نشانی کم ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے؟ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ جب غم غصے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر نہ تقدیر پر بھروسہ رہتا ہے اور نہ اللہ پر۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دماغ دل کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ آزاد وہی ہے جو کسی کی توجہ کا طالب نہیں ہے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، انسان گھر ہے رحمان کا۔ جب آپ کے اندر اپنی غفلتوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا۔ تم اللہ کی رضا پر شاکر رہو، تکلیفیں خود اٹھاؤ، اس کی مخلوق کو آرام دو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کر لے تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان سے کہو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی خیال رکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کو وقت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ رات دن عبادت میں گزارو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پر چل پڑو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے کہ موت جوتے کے تسمے سے بھی قریب تر ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے وقوف سے دور رہنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور عقل مند سے دوستی کرنا دینداری کا ذریعہ ہے۔ مومن کی عزت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی خدمت کرنا۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔
جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ صبر کی کڑواہٹ، علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ کسی من پسند شخص سے گفتگو میں آپ کو موضوع گفتگو یاد نہیں رہتا، یاد رہتے ہیں تو بس احساسات۔ بندے کا خدا سے پہلا وصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دے، اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائے۔ خدا کے وجود پر ایمان لانا آسان سی بات ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو۔ جو چیز دشوار ہے وہ اللہ کی رزاقیت اور اس کی مدد پر کامل ایمان ہے۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ہے۔ سچ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسرے میں اس کی متشدد طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں اسے یوں تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے اس سچائی کو کبھی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ محبت ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی نہیں کروانا چاہتا۔ جو مذہب انسان کو مرنے سے پہلے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ مکان بنانا میری تدبیر ہے، پھر اس میں سکون ملتا ہے یا پھر بے چینی، یہ میرا مقدر ہے۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان دانائی رکھتا ہے۔ دانائی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا، غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ اس سے بہتر تحفہ کوئی اور نہیں کہ آپ کسی سے کوئی امید رکھے بغیر اس کی مدد کے لیے اپنا وقت اور توانائی صرف کریں۔ اجنبیت یہ ہے کہ آپ کو اس دروازے پر دستک دینا پڑے جس کی کنجیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہو۔ دکھ نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن اس نے ہمیں ہر چیز سے خالی کر دیا۔ غلط دروازے زیادہ دیر کھلے رہیں تو کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں۔ خدا سے اس لیے بولا، بہت پریشان ہوں۔ بہت پریشان کا مطلب خدا ہی جانتا ہے۔
زمین و آسمان کی وسعتوں میں تلاش کرنے پر سب سے معتبر، قیمتی اور نایاب چیز جو دریافت ہوئی وہ اللہ کی محبت ہے۔ میری لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے۔ بڑا ہوگا مجھ پر تیرا کرم، تو محبتوں سے نواز دے۔ جو نگاہوں سے حقیقت کو بھی کر دے اوجھل، اس دکھاوے کی ہر ایک شان سے ڈر لگتا ہے۔ بس یہی سوچ کے آیا ہوں تیری چوکھٹ پر، در بدر ہونے کے بعد ایک یہی در بچتا ہے۔ عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس دو سے جب ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ انسان کی سوچ عاجز ہے، اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔ دل جو آگاہ راز ہو جائے، ہر حقیقت مجاز ہو جائے۔ شراب عیش میسر ہوئی جسے ایک شب، پھر اس کو روز قیامت تک خمار رہا۔ دور سے گونجتے ہیں سناٹے، جیسے ہم کو پکارتا ہے کوئی۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ پہلا پتھر یاد ہمیشہ رہتا ہے، دکھ سے دل آباد ہمیشہ رہتا ہے۔ جسے تو مجاز میں عشق سمجھتا ہے، اسے دھوکہ کھا چکے تو سمجھ لے کہ تو عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا۔ کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ اکثر لوگ صرف الفاظ کے معنی ہی سمجھ پاتے ہیں، ان میں چھپے جذبات نہیں۔ ہر سیاہ رات کے بعد ایک شفاف صبح ضرور ہوتی ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک ہلکی سی کرن اسے ختم کر سکتی ہے۔ تعلیم ضروری تو ہے، لیکن تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہی نہیں بلکہ بے مقصد بھی ہو جاتی ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یقین کرنا سیکھو، شک تو ساری دنیا کرتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا اب، لوگوں کو یاد ہیں سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ اس شخص کو آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے پاس ایک بہترین دوست ہو۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ اچھی بات کو غور سے سنو، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو۔ سچائی ہر زمانے میں اکثر نایاب ہی رہی ہے۔ قدر آتی ہے اس گھڑی ان کی، لوگ جب لوٹ کر نہیں آتے۔ واویلا تو چھوٹے غم کرتے ہیں، بڑے غم تو انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا، میرا خدا بھی وہی نکلا تو پھر تمہارا کیا ہوگا۔ دیمک روح کے اندر ہے، باہر سے شاداب ہے سب۔ خود سے لڑ جاؤ، جیت جاؤ گے۔ ایک دوسرے کے حق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ بلند عقیدہ بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ یہ جو اللہ کی عطا کی ہوئی محبت ہے،
یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہے اور اس راہ پر چلنے والوں اور احسان کرنے والوں کے لیے ہے۔ روزی کمانے کی کوشش کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ جب وہ تمہاری غیبت کرتا ہے اس کے تمام اچھے اعمال تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ سخی ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، اور بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالی اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ اپنی نظر پر نظر رکھیں، ورنہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابن آدم مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کی طرف لوٹے گا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے وقت ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ رہا کر دے قفس کی قید سے گھائل پرندے کو، یوں اتنے درد کو اس دل میں کتنے سال پالے گا۔ عقل مندی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے، اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ دنیا کے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے سمجھداروں کو سمجھنا۔ اے اللہ، ہماری عمر کے ختم ہونے تک ہمارے رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ، عمر کے باقی بچے حصے کو بہترین حصہ بنا دے، اور ہمارے بچے ہوئے اعمال کو بہترین عمل بنا دے، اور جب تیری ملاقات کا دن ہو وہ دن خوبصورت بنا دینا۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے، اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو۔ اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ محبت ہو جائے تو سجدوں کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ افلاک کے پردوں سے یہ جاری ہوا فرمان، والعصر، خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ آپ کو دعا کا سارا خزانہ ماں باپ سے ملنا ہے۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور ہیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا ہی اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہے۔ یہ عمر بھر کی مسافت ہے۔ دل بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں۔ آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو، اگرچہ وہ تمہاری منمانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی چھوڑ دو،
جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اپنی دعاؤں کے راستوں کو بند کر لیا ہے۔ اپنی شہوت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت کامل ہو جائے۔ اپنی شکایات بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ شیطان اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، جبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے۔ دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا، ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی۔ بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت، دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت میں لیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے، اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت میں لیں گے تو پھر ہر لمحے، ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا، وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے؟ 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ حلال اور پاک غذا کا اہتمام کرو اور نااہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے، اور یہی یقین کامل اسے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت گناہ میں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان آفری کے حوالے کرنے کی۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہیں وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتا کہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔ وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر، محرم اسرار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن بیوقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی غلط بات پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔
تقویٰ یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ بدنصیبی کی لاکھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم محبت کے بغیر جینا ہے۔ لوگ محبت کو بس معمولی سا سمجھ لیتے ہیں، محبت تو خدائی طاقت ہے۔ استاد بننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے استاد کی عزت کی جائے۔ کوئی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا سوائے آپ کے۔ جب آپ اپنے آپ سے صلح کر لیتے ہیں تو آپ دنیا کے ساتھ بھی صلح کر لیتے ہیں۔ محبت وہ واحد چیز ہے جو تھوڑی بھی ہو تو محسوس ہوتی ہے۔ دکھ لے کر سکھ دینے والے لوگ بہت انمول ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرنے والا بھی باکمال ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے۔ لہٰذا اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر راہ پر چل سکے۔ اگر آپ کو رحمان کا رحم چاہیے تو اپنی نیت کو صاف رکھیں اور لوگوں میں فساد کا باعث نہ بنیں۔ علم کا صدقہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں میں خوب پھیلا دو۔ یہاں سب کو لینا آتا ہے، بانٹتا کوئی کوئی ہے، بانٹنے والے بنے، چاہے دعا ہی بانٹ دیا کریں۔ یقین جانے زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ سودا ہے جس کا بدلہ انگنت ملتا ہے۔ سچائی ایک ایسی چنگاری ہے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے، چاہے کتنی بھی آندھی آئے۔ لہٰذا سچ کا ساتھ دیں۔ سچ اگر کڑوا لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو اپنے رویے میں مٹھاس کی ضرورت ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ اس امت کے نوجوان ساری دنیا سے قیمتی ہیں، بس انہیں بے حیائی کا زنگ لگ گیا ہے۔ اپنے مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ عاجزی اور تواضع ہمیشہ کامیابی کی سیڑھیاں عبور کرنے کا راستہ ہوتے ہیں۔ حیا دو طرفہ عمل ہے۔ مرد اپنی نگاہ کو عزت دے اور عورت اپنے پہناوے کو عزت دے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب ہی سمجھتا ہے۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، عدل، یقین اور کوشش۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ عمر رواں میں کتنے ہی موسم بدل گئے، آنکھوں میں انتظار کی شدت وہی رہی۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔ احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو تباہ نہ کرو۔ بندے کا اللہ سے نزدیک ہونا نیت کو خالص کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ دشمن کی خواہشات پوری کرے گا۔ جس نے تمہیں نصیحت کی گویا اس نے تم پر احسان کیا۔ اللہ سے بہتر نہ تو کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی اللہ سے بہتر کوئی چاہنے والا ہے، تو پھر شکوہ کیسا؟ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا؟ بس تم اس پر بھروسہ رکھو۔ جو غور و فکر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، مقصد مقرر کرتا ہے،
اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ بالآخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک غنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک دامن نہ ہو۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد سنبھلتے ہیں انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے ہوتے ہیں۔ انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ کچھ چیزیں یقین مکمل ہونے پر ہی میسر کی جاتی ہیں۔ پہلے گمان کی ہر تصویر سے پھیر کر ان کا رخ یقین کی طرف موڑا جاتا ہے، اور بعد میں انہیں آپ کی دسترس بنایا جاتا ہے۔ غور و فکر کر کے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن اللہ ہے۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ اس نے کہا، قریب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قیامت۔ اس نے کہا، اور قریب تر؟ آپ نے فرمایا، موت۔ اس نے کہا، عجیب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا۔ اس نے کہا، عجیب تر؟ فرمایا، طلب دنیا۔ پھر اس نے کہا، واجب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، توبہ۔ اس نے کہا، اور واجب تر؟ آپ نے فرمایا، گناہ کے فوراً بعد توبہ۔ اس نے کہا، مشکل کیا ہے؟ فرمایا، قبر میں اترنا۔ اس نے کہا، اور مشکل تر؟ آپ نے فرمایا، اعمال کے بغیر قبر میں اترنا۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، انصاف پر مبنی بات کہو، اور جھوٹی بات سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اپنے دل پہ حکومت کرنا سیکھو، دل کو اپنے اوپر حکومت کرنے مت دو، کیونکہ دل تمہارے جسم کا حصہ ہے، تم دل کا حصہ نہیں ہو۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ حکمت فاسد مزاج لوگوں کے اندر میں اثر انداز نہیں ہوتی۔ جب تو اللہ کے دوستوں کی حاضری اور ان کی صحبت سے دور ہو گیا، حقیقتاً تو خدا سے دور ہو گیا۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لوگے اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آرزو غافلوں کے دلوں پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب دل میں برائی کا خیال آنے لگے تو 3 باتوں کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، جس کا دل نیک ہو اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے محروم انسان کی ظاہری نگاہ بھی نیکی سے محروم ہوتی ہے۔
جو اس بات پر یقین کرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، تو اس کا دل آرام پاتا ہے۔ لوگوں کے دل صحرائی جانوروں جیسے ہیں، جو انہیں صدا لے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دوگنی ہو جائے گی۔ اے لوگو، دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، اس کی مدد کو کافی سمجھو، یقیناً وہ بہترین مددگار ہے۔ دنیا کی زندگی سے راحت کی امید نہ رکھو، دنیا کو بنایا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے، اس کی لذتیں اکثر گناہ کی طرف ہی لے جاتی ہیں، نیکیاں یہاں ہمیشہ مشقت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر یہ کہتے جاؤ کہ میرا یہاں کچھ بھی نہیں، اور بار بار اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرو، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے محبت رکھنے والے چنتے ہیں۔ مسلسل اس کوشش میں لگے رہو کہ تمہارا اندر روشن ہو جائے، اور ہو سکے تو اس کام کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر، تاکہ تجھے ان کی صحبت حاصل ہو سکے اور تیرا یہ کام تیرے لیے آسان ہو جائے۔ اپنی انا کو اور اپنے نفس کو سخت مخالفت کے ذریعے کچل ڈالو، اور میں کی رٹ نہ لگائے پھرا کرو۔ اللہ والوں کی میں باقی ہی کہاں رہتی ہے، میں کو مار کر ہی بندے کو اپنے رب کا عشق حاصل ہوتا ہے۔ ہم جانے انجانے میں جو بے ادبی کر دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی معافی نہیں مانگتے، اس بے ادب رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ادب کی توفیق مانگا کرو، اس کے لیے کوشش کیا کرو، ورنہ بے ادبی اپنے سوار کو ہمیشہ کھائی میں پھینکتی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں آزمائے، اس طرح کہ تم کچھ پریشانیوں میں گھر جاؤ اور لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت نہ کرو، تو ایسا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے نفس پر غالب نہ آ جائے، وہ کیسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان فاصلے کو کم کر سکتا ہے؟ یہ نفس ہی تو ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان دوری ہے، یہی تو وہ پردہ ہے جس نے تیرے رب کے نور کو تجھ سے روکے رکھا ہے۔ اچھی تنہائی وہ ہے جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے۔ برائی دعا پر سے یقین اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوش باش نظر آئے گا۔ انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ اگر مگر کیوں کیا کیسے کب اور کہاں، یہ وہ لفظ ہیں جن سے بندگی ناواقف ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ رفاقتوں کے فائدے یقین سے ہیں۔ بے یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی چاہنے والا ہوتا ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر
اخلاق اور نرمی کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے حوالے کرنا ہو تو عقل مند شخص کے حوالے کرو، اگر عقل مند شخص میسر نہ ہو تو اسے خود کر لو، ورنہ وہ کام چھوڑ دو۔ اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی، اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے۔ اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو۔ انسان صرف وہی مسئلہ حل کر پاتا ہے جس پر توجہ دیتا ہے، اس لیے اللہ نے عذاب کی بات کی ہے تاکہ ہم اس مسئلے پر بھی توجہ دیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن سفر جاری رکھو۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو لمحہ موجود میں جینا آتا ہے تو مطلب زندگی جینا آتی ہے۔ لوگوں کی نہیں، اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو۔ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلے آ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ اعمال نہ کرنے والا بے وقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے بدلے کی امید رکھنے والا اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک الزام، دوسرا تمہاری غلطیاں۔ الزاموں کو رد کر دو، غلطیوں کو سدھار لو۔ اگر کوئی بڑا سردار بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو، اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو۔ شیطان بھی موجود ہے، گمراہ کرنے والے لوگ بھی، پھر بھی اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اپنی سوچ کو زنگ سے بچانے کے لیے اچھے خیالات اور اچھی کتابیں پڑھو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ بے وقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بزرگ شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ فضول باتیں جہالت کی علامت ہیں۔ پست اور کمتر لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے۔ بیہودہ باتوں کو چھوڑنے سے عقل کامل ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ آزمائش تمہارے لیے باعث رحمت ہے، تاریکی تمہاری مشعل راہ ہے۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ جو کشتی یاد خدا، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور ندامت کے آنسوؤں کے دریا میں بہتی ہے، وہ کبھی نہیں ڈوبتی۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی، سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے اور اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہو، وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا حقدار ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو، تمہیں قبول کر لیا جائے گا۔ جھوٹے شخص کے لیے یہ معاشرہ جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ جو قابل لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتا، وہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر سردار نہیں بن سکتا۔ علم دولت والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لینا کہ تم اس سے سچی محبت کرتے ہو۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کر لینا اس کی عقل مندی کی نشانی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا، اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑتا ہے۔ زمانہ تجھ سے موافقت کرے یا نہ کرے، تو اپنے اللہ کے ساتھ موافقت پیدا کر۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تو غمزدہ نہ ہو جائے۔ خاموشی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ خاموشی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ جو وعدہ کرنے میں سست ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی مالک بن جاتی ہے۔ لمبی چھلانگ بھرنے کے لیے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے، مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ محفوظ ہو گئے۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں تم نے حاصل کیا، اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے اور مستقبل امکان ہے۔ اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا بھول جائیں۔ کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے، خواہ ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ کسی بات پر اختلاف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس بات کا نتیجہ سامنے لایا جائے۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے۔ بلندی حاصل کرنے کے عمل میں کوئی بات بیکار نہیں ہوتی ہے۔ موت فنا کا نام نہیں بلکہ ابدی سفر کے نقطۂ آغاز کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے۔ باقی رہنے والی تبدیلی وہی ہوتی ہے
جس کا فیصلہ آپ خود اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں۔ علم رکھنے والا اور لا علم دونوں بے خوف ہوتے ہیں۔ جس میں علم رکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ لا علم کیا ہوگا اس بات سے واقف نہیں ہوتا۔ جلدی میں کیے جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں۔ کسی انسان کے زوال کی پوری داستان اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔